الله الرحمن الرحيم اللهم وليك الحجة من الحسن الإسلام صلواتك عليه وعلى آله يا خير السلام وليا وحافظا وناصرا ودليلا حتى تصل يا رب محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منوایا تو دلیل کے ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کے
خاتم تک، خاتم سے قائم تک، جی جی بے شک، اس ہادی نے بھی دین منوایا ہے دلیل سے۔ جی مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ نے منزل اول پر، اللہ نے منزل اول پر، بلکہ لفظ بدلتا ہوں، حق و باطل کا سب سے پہلے معرکہ یقین جانے میں کتنی ویسے پڑھ کے آ رہا ہوں، کتنا تک آپ کی محبت بڑھائے گی مجھے۔ حق و باطل کا سب سے پہلے معرکہ اس وقت ہوا جب ابلیس نے سجدہ آدم کا نہیں، اطاعت پروردگار کا انکار کیا۔ سلامت ہے، یقین جانے میں دل کے تھا کہ رہی سے مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ معرفت والے، عقیدت والے لوگ ہیں، لفظوں کے قدردان، اور یقین جانے پڑھنے کا لطف بھی آتا ہے۔ جی بے شک، محبان محمد والے محمد، حق و باطل کا سب سے پہلے معرکہ اس وقت ہوا جب ابلیس نے سجدہ آدم کا نہیں، اطاعت پروردگار کا انکار کیا، ایک سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کیا سزا دی؟ نکل جا میرے دربار سے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، نکل جا میرے دربار سے، اب قیامت تک کے لیے تو لعنتی ہے۔ ایک سجدہ نہیں کیا۔ معرفت ہادی کے عنوان پر بات کر رہا ہوں۔ اللہ آپ سب شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو سلامت رکھے۔ اللہ ان کے درمیان اتفاق اتحاد کی نعمت قائم رکھے۔ اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے۔ منزل اول پر اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا۔ میں کہتا ہوں پروردگار تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ایک سجدہ نہیں کیا، اتنے کیے ہیں تو معاف کرنے پہ قادر ہے، معاف کر سکتا ہے۔ آواز قدرت آئے کہ اگر میں اسے معرفت ہادی، اگر میں اسے معاف کر دیتا، قیامت تک میرے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، مصطفیٰ بندوں سے بغاوت کرنے والے سمجھ کے ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ میں ابلیس کو منزل اول پر اتنی بڑی سزا دے کر قیامت تک کے لیے اپنا قانون، اپنا آئین، اپنا لا منوا رہا ہوں۔ یاد رکھو، جس دور میں میرے بنائے ہوئے کا انکار کیا، سزا یہی ہے۔ اللہ نے منزل اول پر فیصلہ کر دیا معرفت ہادی، بلکہ لفظ بدلو، اللہ نے فیصلہ کیا مجھے بھی مانو، مجھے بھی مانو، اور جو میں منواؤں اسے بھی مانو، سلامت رہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا پہلے دن ہی، مجھے بھی مانو اور جو میں منواؤں اسے بھی مانو۔ شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ جسے منوانا چاہتا تھا اسے نہیں مانتا۔ دنیا مصطفیٰ کو مانتی ہے، مصطفیٰ جسے منوانا چاہتے ہیں۔ اللہ کو بھی مانو، وعدہ اللہ شریک ہے، اور اللہ جسے منوائے، جسے منوائے مان جو۔ بھائی دیکھیں نا، اگر ہندو ایک بت کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے، حالانکہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے حجر اسود، لوگ اس کے بوسے لیتے ہیں، میں نے بھی لیا ہے، ٹھیک ہے میرے دوستو۔ بات پتھر کی نہیں، بات ہے اللہ جسے منوائے، اپنی مرضی سے نہیں ماننا۔
اللہ منوائے تو مانو، اور اللہ کی مرضیوں کا جو مختار ہے وہ جو منوائے اسے مانو۔ میں نے کل کہا نہیں تھا، روز کہوں گا کہ جو نبی دے اسے لے لو، جو نبی منوائے اسے مان جاؤ۔ اللہ نے منزل افضل پر شیطان کو اتنی بڑی سزا دے کے قیامت تک کے لیے اپنا قانون بیان کیا کہ یاد رکھو جس نے جس دور میں میرے بنائے ہوئے تھا انکار کیا، سزا اللہ جسے بنائے وہ دنیا میں آ کے علم حاصل نہیں کرتا، وہ علم لے کے آتا ہے۔ ہاں وہ علم لے کے آتا، ہاں وہ اپنے دور کا عالم ہوتا ہے، ہادی، اپنے دور کا عالم ہوتا ہے۔ وہ حالات کی زد میں نہیں آتا، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ حکومتیں دے کے پریشان نہیں ہوتا۔ یقین جان تخت پہ بیٹھے ہوئے گھبرا گئے، میں نے کوئی تاریخ پڑھی ہے، تخت پہ بیٹھے ہوئے گھبرا جاتے ہیں، یہ زندانوں میں گھبراتے نہیں۔ بلکہ مامون نے جب میرے مولا رضا کو بلایا، مامون نے میرے مولا کو مدینے سے بلایا، فرض توجہ ہے، دنیا کو یہی بتانا ہے معرفت ہادی کے عنوان پر کہ دنیا والوں پہچان کرو، پہچان کرو۔ معصوم نے فرمایا تھا انتا رئیس الجسوم انا امام القلوب، تو جسموں کا بادشاہ ہے، ہم دلوں کے امام ہیں۔ اللہ ہم کو سلامت رکھے۔ میرے امام کو بلایا، ولی عہد کی انکار میں، اس کے پیچھے بھی مسئلہ آتا ہے، ولی عہد قبول کی، کہنے لگا مولا ہم سب سے بیعت لیں، ہم سب سے بیعت لیں۔ امام نے اپنا یوں ہاتھ بلند کیا، جب پہنچ گئے جو ہاتھ بلند کیا، کہنے لگا مولا میں نے کہا بیعت لیں، ہاتھ ایسے کریں۔ امام فرماتا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کی آگے جو ہاتھ نہیں کرتا۔ تجھے نہیں پتا معصوم کسی کی آگے جو ہاتھ نہیں کرتے۔ اچھا اب کیا ہے، اس نے بہت سارے علماء کو بلایا، یہودیوں کے، عرب عیسائیوں کے، سارے علماء کو بلایا مناظرے کے لیے۔ جب سارے علماء کتابیں لے کے اکٹھے ہو گئے، اس وقت پتہ چلتا ہوا آیا اور کہنے لگا جب کا رسول اللہ بندے بڑی تیاری کر کے آ رہے ہیں، آپ بھی تیاری کریں۔ معصوم فرماتا تجھے نہیں پتا میں علی کا بیٹا ہوں۔ اور سرکار علی نے فرمایا تھا لوگوں یہ میرا سینہ علوم کا خزانہ ہے۔ بادشاہ علی نے فرمایا تھا کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں میرے سینہ علوم کا خزانہ ہے۔ پھر ایک جملہ کہا، ساری سیرت النبی کی کتابیں ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف۔ سرکار فرماتا ہے لوگوں یہ جتنا علم ہے نا میرے پاس، یہ رسول اللہ کے لعاب کا اثر ہے۔ یہ مصطفیٰ کے لعاب کا نتیجہ ہے، یہ مصطفیٰ کے لعاب کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستو اسی لیے تو کسی نے کہا تھا شاعری آپ کے پاس بڑا علم ہے، آج پتا چلا یہ تو مصطفیٰ کے لعاب کا نتیجہ ہے۔ میرے مولا فرماتا ہے چپ کر جا، ابھی تک لعاب بولا ہے، لہو نہیں بولا۔ ابھی تک تو لعاب بولا ہے، ابھی تک لعاب بولا ہے، تم تو بولا ہی نہیں۔ میرے دوستو وہی پانی محمد والے محمد
بات میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. جی بسم بس اللہ. مجھے چہروں کا انتظار تھا, سارے آ گئے. جی بسم اللہ. میرے مولا والی مشرق والی خراسان, سلطان العرب والا جب, عالم آل محمد, 14 کے خزانوں کا مختار کل, بادشاہ رضا. بندے آ گئے مناظرہ کرنے. ایک بندے نے کہا کہ جی آپ تو مدینے کے رہنے والے ہیں, عربی ہیں, آپ عربی بولتے ہیں, مجھے عربی آتی نہیں, میں تو اور زبان بولتا ہوں, میں اور آپ بات کیسے ہوگی؟ نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والے کا پوتا ہو, نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والے پوتا دیکھ کے فرماتے ہیں اپنی جہالت کا اعتراف کر, جہالت کو میری طرح منسوب نہ کر. تجھے تورات یاد ہے؟ میں کہا نہیں. سرکار نے کھول, اسے تورات کو کھولا, سرکار نے فلسفہ کھول, سرکار نے پڑھنا شروع کیا. سرکار فرماتے ہیں پڑھ, مجھے غور سے دیکھ. تڑپتا ہوا کہتا ہے یہ تورات میں تو حلیہ آپ کا لکھا ہے. آپ کا حلیہ لکھا ہے. پہلے دوستو معرفت ہاتھی کیا ہے؟ مامون کا دربار, امام تشریف فرما, بندہ آ گیا, آگے کہنے لگا یہ میرے پاس 7 بال ہیں, 7 بال ہیں, یہ رسول اللہ کے بال ہیں. بادشاہ یہ لے اور مجھے پیسے دے. کہہ رہے ہیں مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ بال مصطفیٰ کے ہیں یا نہیں؟ لوگوں سے پوچھنے لگا کیسے پتا چلے؟ سب کی زبانیں بیک آواز بولی, ہم نہیں بتا سکتے. دین کا ہادی یہ ہے, قرآن کا وارث یہ ہے, رسالت کا وارث یہ ہے. جب میرے مولا رضا سے پوچھا گیا مولا یہ 7 بال لے کے آیا ہے, میرے مولا فرماتے ہیں کوئی تو سمجھے گا. مولا فرماتے ہیں 4 بال یہ, 4 میرے نانے کے ہیں, یہ 3 میرے نانے کے نہیں. یہ 4 بال میرے نانے کے ہیں, 3 میرے بال میرے نانے کے نہیں. کہنے لگا کیسے پتا چلے؟ اس شریف میں میں نے بیش بنانی تھی بنیاد, بات چندہ آگے ہے. کہا کیسے پتا چلے؟ یہ ذہن مطمئن نہیں ہوتے, آپ فیصلہ کریں. اور فرماتے آگ روشن کی جائے. جب آگ روشن کی, وہ جو 3 دن بال قریب کیے, چل گئے, 4 بال آگے کیے, 4 بال آگے کیے, گلزار آگ گلزار ہو گئی, آگ ٹھنڈی ہو گئی, آگ سلامتی اختیار کر گئی. تو کہنے لگا مامون کہنے پہ مجبور ہو گیا, جس کے بال سمجھ میں نہیں آتے اس کی حال سمجھ میں کیسے؟ بال سمجھ میں, جن کا لعا بھی سمجھ میں نہ آئے. کیوں جی؟ دوستو کل میں نے کہا تھا نا معرفت ہاتھی, اب میں آج ایک چھلک دکھاؤں. جی بسم اللہ. چھلک جس نے معرفت ہاتھی اللہ کے مصطفیٰ بندوں کی معرفت حاصل کرنی, وہ کیسے ہوتے ہیں. اور میں بات کرنا ہے صحابہ اکرام. میں نے کل بھی کہا تھا ہم صحابہ اکرام کے نوکر ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. بلکہ میں نے کتاب میں پڑھا ایک جنازہ جا رہا تھا جنت البقیع کی طرف. تھک تو نہیں گئے؟ میں نے پیغام دینا ہے, آج کا پیغام یاد رکھنا ہے. اور زندگی رہی تو اگر آج کا پیغام وصول ہو گیا تو کل آپ کے ذہنوں پہ نقش کروں گا ہادی ہدایت کیسے کرتا ہے. کل کا موضوع انشاءاللہ ہادی ہدایت کیسے کرتا ہے. شاید کو لے کے چلوں گا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کل یہ بتاؤں گا ہادی تزکیہ نفس کیسے کرتا ہے. کمال ہو جائے گا انشاءاللہ. آل محمد کے دروازے سے جو خیرات ملی
اور میں جھلک دکھاؤں جس نے معرفت ہادی اختیار کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک جنازہ جا رہا تھا جنت البقیع کی طرف، اور وہ مرنے والا کتنا خوش نصیب تھا جس کے جنازے میں حسین شامل ہو. نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں ایسے نہیں بھائی، وہ مرنے والا بچے نے بڑے خلوص سے فرمائے چلو کوئی تو ساکھ ڈاتا ہی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرا صرف پیغام ہے ملک پاکستان میں جہاں جہاں بھی ان کی لگی ہے، میں دنیا کو یہی ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، نفرتوں کا بازار ختم کر. جی بے شک کیا بات صحیح ہے. لڑایا کیا ہے، سمجھایا نہیں گیا. بے شک لڑایا کیا ہے، سمجھایا نہیں گیا. خدا کی قسم اسی بات پہ اگر متفق ہو جائیں کہ جو نبی منوائے اسے مان جاؤ. اللہ کو دیکھا نہیں، نبی کے کہنے پہ مان گئے. قیامت دیکھی نہیں، نبی کے کہنے پہ مان گئے. ہم نے جنت دیکھی نہیں، نبی کے کہنے پہ مان گئے. بورے دیکھی نہیں، نبی کے کہنے پہ مان گئے. فرشتے دیکھے نہیں، نبی کے کہنے پہ مان گئے. مسلمان تیری اپنی مرضی ہے نا، جو نبی نے سنائے ہیں دکھائے نہیں اسے مان جاتا ہے. نبی نے صرف بتایا نہیں، نبی نے دکھایا بھی. میں نوکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا جنہوں نے نبی کے ساتھ وقت گزارا، نبی کے جلوت خلوت میں ساتھی رہے، اور حالت ایمان میں دنیا سے گئے. ہاں حالت ایمان میں کیا بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جنازہ جا رہا تھا جنت البقیع کی طرف. اگر آپ ذہن بلند رکھیں گے تو پیغام دے کے جاؤں گا کہ معرفت ہادی کیسے کرنی ہے، یہ بھی صحابہ بتائیں. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جنازہ جا رہا تھا جنت البقیع کی طرف. میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ مرنے والا اس کے جنازے میں حسین بادشاہ شامل ہوں. ایک صحابی رسول نے جلدی سے نا اپنا رومال، اپنی چادر کہہ لیں، اپنے رومال سے امام حسین کی نالین پر جو مٹی پڑی تھی کپڑے سے صاف کی. ساتھ والے بندے نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس صحابی رسول نے معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے جملہ کہا جو میں حلالیوں موالیوں میں پیغام دے رہا ہوں بھمبر مرکزی امام بارگاہ میں. اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ حسین بادشاہ کی نالین کو صاف کر رہا ہے. صحابی رسول نے جو جملہ دیا ہماری نجات کے لیے کافی ہے. صحابی رسول نے کہا اگر اللہ مجھے اس عمل کی جزا دے دے میری نجات کے لیے کافی ہے. جزا مجھے دے دے میری نجات کے لیے کافی. آؤ ہاتھ مان کے کہہ رہا ہوں نوجوانوں ہم باب علم کو ماننے والے، جاہلوں سے ہمارا واسطہ نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اپنے مذہب کی حقانیت کو سلام کیا کرو. اللہ نے ہمیں وہ ہادی عطا کیے ہیں قرآن جن کا قصیدہ پڑھتا ہے. میں صحابہ کرام کے اینگل سے بتانے لگا ہوں معرفت ہادی کیا ہے. جنگ احد، بسم اللہ بھائی جان. جنگ تھوڑے چونکہ سے محبوب علی امدانی سب سنے تھے.
جی محبوب علی ہمدانی صاحب کوئی گل کرتے آدھے ہوتے سن پرائی پیڑ کام بچتی کی جان لوگ بیگانے آدھے سن میں جنہی گل کر لگا خدا کی قسم میری گل کرنی شوقی ادھا مول وزن تسا کرنا نوجوانوں ایسے چل گئی ہو بات کرنی آسان ایکسیڈنٹ ہوا 10 بندے مارے گئے خبر پڑھ لینی آسان جن کی ہاں جنازے ہوتے پتہ ان کو ہے میں معرفت ہادی کو عنوان پر پیغام دینے لگا ہوں صحابہ اکرام کل بھی نوکر آج بھی نوکر ہیں ملک ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے جنہیں بنایا ہوئے دکھ نو ہوندہ ہے اس لیے بنانے والا قائد اعظم محمد علی جناب شیعہ دولت خرچ ہوئی شیعوں کی ملک ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ پیارا ہے امن ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ پیارا ہے لیکن یاد رکھیں میں کمپرومائز نہیں کر رہا میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی جو دے وہ دے جو منوائے اسے مان جاؤ جو منوائے اسے مان جاؤ میرے دوستو جنگی احد معرفت ہادی کے کس میں طریقے سے اعلان کرنے لگا آپ سب کو بیدار ہیں جنگی احد اعلان ہو گیا صدائیں بلند ہو گئی نبی شہید ہو گئے خبر پہنچ گئی دور دور نصیبہ بنت قعب صحابیہ ہے کروڑوں سلام صحابیہ ہے سلام چلتی ہوئی اس دروازے پہ آئی جس دروازے پہ اللہ کا نبی رکھتا تھا آپ کو جملے میں ختم ہو گیا اس دروازے پہ کائنات کے نبی اللہ کی مرضی کے مطابق رکھتے تھے اور رکتے نہیں تھے آیت تفسیر کی تلاوت کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے دروازے پہ فضا آتی تھی مولا اندر آئے فرمایا گھر کی مالکن سے کہو اجازت ہے سیدہ دروازے پہ آ کے فرماتی بابا کائنات میں کوئی باپ ہے جو اپنی بیٹی کے گھر جائے اور اجازت مانگے فرمایا اپنی مرضی سے نہیں رکتا اللہ کہتا ہے کائنات کے نبی اس دروازے پہ روک کے اجازت مانگ کے بتا اس دروازے کا مقام کتنا ہے نصیبہ چلتی ہوئی صحابیہ ہے نصیبہ چلتی دروازے پہ دروازے کو سلام کر کے کون ہے میرے ساتھ دروازے کو سلام کر کے اندر گئے مخدومہ کے چہرے پہ پریشانی مخدومہ پریشان کیوں ہے پرائی پیٹ کے اندر جن فضائل ہے مخدومہ آپ پریشان کیوں ہیں فرمایا نصیبہ کون ہے جو میرے بابے کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتائے کون ہے جو میرے بابے کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتائے نصیبہ کہتی ہے مخدومہ طاہرہ طیبہ صدیقہ زکیہ ساجدہ عابدہ اہل سنت والجماعت والوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں شائن چشتی انہوں نے اپنی کتاب لکھی البتول اس میں فرماتے ہیں کہ اصفیاء فاطمہ کے اصفیائی فاطمہ کی اولیاء فاطمہ کے اولیائی فاطمہ کی مرتضی فاطمہ کا مرتضی فاطمہ کی مصطفیٰ فاطمہ کا مصطفی فاطمہ کی خدا فاطمہ کا خدائی فاطمہ کی خدا فاطمہ کا خدائی فاطمہ کی نصیبہ سیدہ کے خاص سیدہ برکے میں جاتی ہوں یہ معمولی بات نہیں نصیبہ میدان کی طرف چلی آگے سے گھوڑے سوار آتے دیکھی روک کے نصیبہ کہتی ہے میرے نبی کو دیکھا ہے کہتے نصیبہ میں نبی کو تو نہیں دیکھا سنا ہے
البتہ نصیبہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا. توجہ معرفت دے شادی کروا تیرا جوان بیٹا فضائل کر رہا ہوں شہید ہو گیا. یہ ہے معرفت ہاتھی. نصیبہ دیکھ کے فرماتی ہے میں اپنے بیٹے کا نہیں پوچھ رہی مجھے عبداللہ کے بیٹے کا بتا. سلامت رہے. میں اپنے پتر کا پوچھے ہی نہیں. تھوڑی گل نہیں چاہیے مجھے عبداللہ کے بیٹے کا بتا. کہا مجھے نہیں. آگئی نصیبہ میدان کو نہ جا قتل و غارت ہے پرچھنے میں سے ہے. نصیبہ کہتے ہیں میرے نبی کو دیکھا ہے حوالے میں نے دے دیے ہیں کوئی پوچھے تو صحیح. نصیبہ میدان میں نہ جانا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں تیرا باپ شہید ہو گیا. کہنے لگی میں اپنے باپ کا تو پوچھ ہی نہیں رہی مجھے سیدنا کے بابے کا بتا. آباد رہے سلامت رہے. بیٹا بھی شہید باپ بھی شہید. میں نتیجہ دینے لگا وقت میرا ختم ہو گیا. آگے گئے پھر سوال کرو کائنات کے نبی کو دیکھا ہے معرفت ہاتھی جن معرفت حاصل کیتی ہوئے دیکھا ہے. کہا میں نصیبہ نہیں دیکھا نبی سنا ہے شہید ہو گئے. البتہ آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں تیرا بھائی شہید ہو گیا. کہنے لگی میں اپنے بھائی کا نہیں پوچھ رہی علی کے بھائی کا بتا. آگے گئی شاہ نامہ اسلام بہت بڑے معروف شاعر حفیظ جلندری انہوں نے بھی لکھا نہ بیٹے کا نہ بھائی کا نہ شوہر کا خیال آیا. رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پہ سوال تھا. اس جنگ میں نصیبہ کو پتہ چلا تیرا بیٹا شہید ہو گیا تیرا باپ شہید ہو گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا تیرا خامن شہید ہو گیا. نصیبہ کے قدم نہیں رکے. یہ ہے معرفت ہاتھی. نصیبہ چلتی ہوئی سرکار رسالت مآب کے پاس بچے تخلیق کائنات کے پاس خدا کے محبوب کے پاس کائنات کے چراغ کے پاس عشق و ہدایت کے منبع علم و عرفان کے چشمہ دوست و تسلیم کے مالک بچے تخلیق کائنات جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ جس کی زلف باللیل اذا یغشا ہے جس کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا نصیبہ چلتی ہوئی آخری جملہ کل پھر انشاءاللہ. نصیبہ چلتی ہوئی کائنات کے نبی کے پاس آئی نبی پاک کو دیکھا کائنات کے نبی کو سلام کیا چہرے پہ خوشی. ادھر بیٹے کی لاش بھائی کی لاش باپ کی لاش شوہر کی لاش سب کو چھوڑ کے سرکار مصطفیٰ کی طرف آؤ شیعہ سنی مسلمان بھائیوں معرفت ہادی کے عنوان پہ شاید نتیجہ دینے لگا ہے. کائنات کے آخری نبی بغیر وحی کے نطق نہ کرنے والا اللہ کی مرضیوں کا مختار سرکار چلتے ہوئے قریب آئے. نصیبہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی نے جملہ کہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نصیبہ ہر کوئی اسلام پہ ناز کرتا ہے اسلام تم پہ ناز کرتا ہے. ہر کوئی اسلام پہ ناز کرتا ہے. نصیبہ اسلام تم پہ ناز کرتا ہے اس واسطے کہ تم معرفت ہادی ہے. اور قرآن فرماتا ہے قرآن اللہ فرمایا ہے کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تم پہ حق رکھتا ہے. بسم اللہ. امام حسین 28 میں مکے پہنچے. کہتے ہیں بادشاہ حسین نے حج نہیں پڑھا. میں کہتا ہوں اتنا یہ چاہیے تھا ہادی کو چھوڑ کے جنہوں نے حج پڑھا ان کا قبول نہیں ہوا. میرے بھائی آگے مسائل کریں گے میں تبرکن 2 جملے کہہ لوں پتہ نہیں جو میرا دل کر رہا ہے.
اس کا مصائب پڑھنے لگا ہوں، آغاز کربلا۔ تو سمجھ گئے، میں نے نام نہیں لیا ابھی۔ حسین کے اعتماد کو مسلم کہتے ہیں۔ آباد رہو۔ آؤ عباس کی بہن کو غصہ دے جو سب سے پہلے اجڑ گئی۔ بس باتوں کرنا میں نے دو جملے کہنے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ بادشاہ حسین علیہ السلام کے اعتماد کو مسلم کہتے ہیں، سیدہ کے یقین کو مسلم کہتے ہیں۔ حسین اپنی زبان مقدس سے جسے امیری کی سند دے اسے مسلم کہتے ہیں۔ وہ مجھے تو سفیر بن کے آگے کوفے کی گلیوں میں اکیلا پھر رہا ہے۔ رونے کے دن میں آغاز کر رہا ہوں، عزادارو ایک دروازے کے سامنے جناب مسلم رکے، ضعیفہ نے دروازہ کھولا، کہتی ہے پردیسی تیرا یوں میرے گھر کے سامنے بیٹھنا ٹھیک نہیں، اٹھ اپنے گھر چلا جا۔ مسلم رو کے کہتے ہیں اپنا یہاں ہوتا میں یہاں کیوں بیٹھتا ہوں؟ کروں گا۔ جناب مسلم نادی علی پڑھ کے اٹھے، مومنات کہتے مسافر ابھی آپ نے کس کا نام لیا ہے؟ اپنے وارث کا۔ رو کے کہتے کہیں آپ مسلم بن عقیل تو نہیں؟ آباد رہے، سلامت۔ کہیں آپ حسین کے سفیر تو نہیں؟ میں مسلم ہوں۔ اور مولا کنیز کا گھر حاضر ہے۔ عزادارو رات گزری، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی، ہاشمی خون ہے نا، باہر جانے لگے۔ مومنہ کہتی ہے مولا زمانہ دشمن ہے، مولا فرماتے میری غیرت برداشت نہیں کرتی، کوئی تو سمجھے گا، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، کوئی تیرے گھر میں آئی۔ عزادارو کو مکمل شہادت نہیں، جن کے دلوں میں علی کے گھر کے اجڑنے کا درد ہے، جو عباس کی بہن کے اجڑنے کا درد رکھتا ہے، اسے دعوت دے رہا ہوں۔ عزادارو جناب مسلم باہر آئے، داعش سے حملہ ہوتا جناب مسلم روکتے، باعث سے حملہ ہوتا روکتے، کبھی کبھی منزل صالبیہ کی طرف دے کے فرماتے مولا کاش میرے پہلو میں عباس ہوتا۔ آباد رہو، سلامت رہو، کاش میرے پہلو میں علی اکبر ہوتا۔ عزادارو جناب مسلم کو گرفتار کیا، جملہ گرفتار کر کے نا دارالعمارہ کی چھت پہ لے گئے۔ بس ختم کرو، جناب مسلم کی چھوٹی ہوئی گردن، سالم کو چھوٹ تلوار، ادھر حسین بادشاہ نے شیب میں جا کے نا امام نے رونا شروع کیا، علی کا علی بیٹا۔ جناب عباس قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مولا میرے ہوتے ہوئے نہ رو، مولا مجھے رونے کی وجہ بتا۔ مولا فرماتے غازی میں وجہ بتاؤں گا، لیکن وعدہ کر تو جنگ کی اجازت نہیں مانگے گا۔ مولا میں تو آپ کے امر میں پابند ہوں، آپ نے حکم دینا ہے تو میں نے جنگ کرنی ہے۔ مولا نے علم امامت سے انگلی بلند کی، دعا مانگو بھی پروا لو، اللہ کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن کا گل چلے۔ عزادارو جناب ابو حسین نے انگلی بلند کی، جناب عباس نے دیکھا دارالعمارہ کی چھت ہے، ظالم کی تلوار ہے، مسلم کی گردن ہے، تڑپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جناب عباس کہتے مولا جیسے میرا بابا مدینے سے خیبر گئے تھے، جلدی کرے مجھے کوفہ پہنچائے۔ شبیر کہتے غازی تو نے وعدہ کیا ہے، تو نے جنگ نہیں